لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ہر انسان کی یہ فطرتی خواہش ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو جائے۔ اب کامیابی کے منصوبوں میں اس کی شامل عزائم میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ مکان اچھا ہو، گاڑی اچھی ہو، بینک بیلنس اچھا ہو، گو کہ کائنات کی ہر اچھی چیز میرے پاس ہو، یہ اس کے منصوبے میں شامل ہوتی ہے۔ دنیاوی لحاظ سے جس کے پاس دنیا کی ساری سہولتیں آسائشیں میسر ہوں، اسے ہر بندہ ذہن میں یہی تصور کرتا ہے کہ یہ دنیا کا کامیاب انسان۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شریعت مطہرہ کی نظر میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کامیاب انسان حقیقتاً کون ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں قرآن و حدیث کی روح سے تو کامیاب انسان ہمیں ہر لحاظ سے دنیا اور آخرت میں وہی انسان ملتا ہے جس نے اپنی دنیاوی زندگی میں اللہ رب العزت کو راضی کر لیا، وہ دنیا آخرت دونوں لحاظ سے کامیاب۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جس شخص کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقت میں یہی شخص کامیاب ہے۔ جہنم کی آگ سے جو بچ گیا اور جنت میں اللہ نے اسے پہنچا دیا، سب سے بڑا کامیابی ہے۔ اور باقی اس کے علاوہ جتنے بھی دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔
کہ اللہ رب العزت خود کائنات کے پیدا فرمانے والے ہیں، اور کائنات کو پیدا فرما کے اللہ پاک خود فرما رہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی جو ہے یہ دھوکہ ہے۔ تو میرے دوستو، کامیاب ترین انسان وہی ہے جس نے اپنی دنیاوی زندگی میں اللہ رب العزت کو راضی کر لیا، وہ کامیاب ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ جس کو اللہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا، جسے اللہ کی ذات نہ ملی اسے کچھ نہ ملا۔ ومن خفت موازینہ فأولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، جس کے نامہ اعمال قیامت کے دن، اب ظاہر سی بات ہے قیامت کے دن انسان کے جو اعمال ہیں یہ تولے جائیں گے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جتنے اعمال انسان کرتا ہے ایک ترازو میں تولے جائیں گے، اور جس کے نامہ اعمال نیکیوں والا پلہ باری ہو جائے گا وہ انسان کامیاب ہو جائے گا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، اللہ فرما رہے ہیں بس وہ کامیاب جس کے نامہ اعمال وزنی، اور جس کے نامہ اعمال ہلکے ہوں گے اللہ پاک فرما رہے ہیں فاولئک الذین خسروا انفسهم، وہ لوگ نقصان میں چلے جائیں گے، فی جہنم خالدون، پھر وہ جہنم میں ان کو جانا پڑے گا۔ تلفح وجوہہم النار، اب جہنم کی آگ جو ایسی آگ ہوگی جو انسان کے چہروں کو چھوئے گی اور چہروں تک آئے گی، جو خطرناک قسم کی آگ۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ اب میرے دوستو، کائنات میں، دنیا میں کسی کے پاس اگر بہت بڑا محل ہو لیکن اس سے ملنے والا، چاہنے والا، اخلاق سے ملنے والا کوئی نہ ہو تو اس محل کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب مدینہ منورہ ہے، مکہ المکرمہ، جانا بہت بڑی ایک سعادت کی بات ہے۔ اپنے در پہ اللہ پاک انہیں بلاتا ہے جنہیں پسند فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار مدینے کی مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ اب مدینہ ایک شخص جاتا ہے بڑی چاہت سے، بڑی محبت سے، شوق سے، طلب سے۔ اب اگر مدینے کے سفر کے دوران اسے کسی بڑے بزرگ سے، ولی اللہ سے ملاقات ہو جائے تو اسے اور خوشی ہوتی ہے کہ ایک ولی اللہ سے میری ملاقات ہو، اور پھر واپس سفر سے آ کر وہ بڑی خوشی سے بتاتا ہے میری فلاں بزرگ سے ملاقات ہو، یہ بڑی خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور خوشی کا اظہار کرنا بھی چاہیے، اچھی بات ہے۔ تو آج کی مجلس میں 8 لوگوں کا تذکرہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کروں گا جو خوش قسمت، خوش نصیب لوگ ہیں، 8 جو کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جنہیں نصیب ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے 8 لوگ۔ اب ظاہر سی بات ہے جن کو رسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے ان سے بڑا خوش نصیب کون ہے؟ تو کامیاب انسان بھی وہی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے۔ سب سے پہلا وہ آدمی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت کے دن ساتھ ہوگا جنت میں، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا، سنت پر عمل کرنے والا، ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے والا شخص ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت نصیب ہوگی۔ مجمع الزوائد میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث نقل ہے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب گھر جاتا ہوں تو مجھے آپ کی محبت، آپ کی یاد بڑی ستاتی ہے، کیونکہ صحابہ سچے تھے، جو دل میں ہوتا تھا وہی زبان پر ہوتا تھا۔ یا رسول اللہ میں یہ بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کل قیامت کا دن ہوگا، آپ تو بڑے اونچے منصب پر ہوں گے، ہم نہ جانے کہاں کھڑے ہوں گے، تو وہاں ہمیں آپ کی زیارت کیسے نصیب ہوگی؟ دنیا میں ہمیں آپ کے بغیر ہمارا جی نہیں لگتا، دل نہیں بھرتا آپ کی زیارت سے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، وحی لے کر فرمایا پیارے آقا آپ انہیں یہ خوشخبری سنا دے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو آپ کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کی نقش قدم پر چلتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کا حشر آپ کے ساتھ ہوگا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہوگا کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ آج ہم اپنے دلوں کو ٹٹول لیں، ہمارے دلوں پر کس کا راج ہے؟ ہمارے دلوں میں کس کی محبت ہے، کس کی چاہت ہے؟ ہم اپنے دلوں کو، کردار کو ٹٹول لیں، ہمارے دلوں میں کون آج حکومت کر رہا ہے؟ ایک اور صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اب یہ تو پہلا شخص ہو گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا۔ دوسرا وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، وہ خوش نصیب انسان۔ ایک صحابی آئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اعددت لها، تو نے کچھ قیامت کے لیے تیاری بھی کی ہے جو پوچھ رہے ہو؟ قیامت کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ لا شیء، کچھ بھی نہیں، ہاں یہ ہے انی احب اللہ ورسولہ، یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، باقی میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت مع من احببت، ہاں جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہو۔ ایک تو ہوتا ہے میرے دوستوں زبانی دعویٰ کرنا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ایک دعوے کی حد تک ہے، اصل محبت کرنے والا وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنائے، ہر ادا پر عمل کرے، وہی اصل ہے۔ ظاہر سی بات ہے قبر تو ایسی جگہ ہے وہاں دعوے نہیں چلتے،
اعمال چلتے ہیں۔ وہاں فرشتے جو ہے کسی کی سفارش نہیں سنتے، وہاں اعمال کے مطابق عمل کیا جاتا ہے، فیصلے اعمال کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے۔ تیسرا خوش نصیب وہ انسان ہے جو زیادہ سجدے کرتا ہو، کثرت السجود، زیادہ سجدے کرنے والا۔ اب زیادہ سجدے کرنے سے کیا مراد ہے؟ نوافل کا اہتمام کرے بندہ، جتنے زیادہ ہو سکے نوافل کا اہتمام، چونکہ فرائض میں، سنت واجبات میں جو کمی رہ جائے گی، کل قیامت کے دن اس کمی کو نوافل کے ذریعے سے پورا کیا جائے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ جو کثرت السجود، زیادہ نوافل پڑھتا ہوگا، کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا۔ آپ کے خدام میں، خادمین میں سے ایک خادم تھے حضرت ربیعہ بن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حضر کے خادم تھے۔ ایک تو حضرت انس تھے، ایک حضرت ربیعہ بن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رات کو نوافل پڑھنے، تہجد پڑھنے، تو پانی رکھنا، ساری خدمت کرنا ان کی ڈیوٹی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت سے خوش ہو کر ایک دفعہ فرمایا کہ اسلمی، مانگو جو کچھ دل میں ہے، آج تمہیں اللہ تعالیٰ وہ عطا فرما دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیے کہ جو کچھ بھی آج یہ مانگیں گے انہیں مل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل، مانگو جو کچھ مانگنا چاہتے ہو۔ اب حضرت ربیعہ نے کوئی دنیا نہیں مانگی، دولت نہیں مانگی، فوراً فرما دیا اللہم انی اسألک رفیقا فی الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں جنت میں، جنت میں میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، مجھے آپ کے ساتھ جنت میں بھیجا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ربیعہ سوچ لو کیا مانگ رہے ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جلدی جلدی میں بغیر سوچے سمجھے مشورہ کیے کوئی غلط چیز نہ مانگ لی ہو۔ پھر حضرت ربیعہ نے فرمایا اللہم انی اسألک رفیقا فی الجنہ، بس میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی رفاقت نصیب فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، ہاں ربیعہ اگر تم میری رفاقت ہی چاہتے ہو کہ جنت میں میری رفاقت نصیب ہو، تو پھر تمہیں چاہیے کہ اپنے نفس پر یہ چیز لازم کر لو کہ کثرت السجود، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھو، تمہیں میری رفاقت نصیب ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے جتنی زیادہ نوافل ہوں گے اتنے درجات بلند ہوں گے، تو جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا۔ اب کل قیامت کے دن جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دنیا کی کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا، انسان کو صرف اس لمحے کا افسوس ہوگا جو لمحہ اس نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا ہو۔ اور چوتھا خوش نصیب انسان وہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی، یتیموں کی کفالت کرنے والا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم ہاکذا، یوں دو انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ جو یتیموں کی کفالت کرنے والا ہے، کل قیامت کے دن ہم دونوں یوں ساتھ ہوں گے۔ اب ہم دیکھ لیں اپنے محلے میں کتنے لوگ یتیم ہیں، محلے سے باہر جہاں بھی نظر آئیں تو آدمی ان کا خرچہ ماہانہ اپنے ذمے لے لے، کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا مستحق بن جائے گا۔ پانچواں خوش نصیب وہ آدمی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیٹیوں کی تربیت کرے، جس کی دو بیٹیاں ہوں، من عال جاریتین، جس کی دو بیٹیاں ہوں ان کی اچھی تربیت کرے، اچھی تربیت کرنے کے بعد پھر انہیں کسی اچھی جگہ شادی کروا دے، یہ بھی کل قیامت کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔
ایسے شخص کے متعلق پیارے آقا نے یوں 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ہم یوں دونوں ساتھ ہوں گے۔ آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو بیٹیوں کی پیدائش کو معیوب سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا تشریف لائی، حضور کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر اپنی چادر مبارک نکالی اور اس کے لیے بچھا دی، اور یہ بچھا کے امت کو ہمیں یہ سبق دکھا دیا، سکھا دیا کہ بیٹیوں کی عزت یوں کی جاتی ہے، انہیں عزت یوں دی جاتی ہے۔ خود کالی کملی والے جن کے لیے چادر بچھائیں تو بتاؤ کتنی عزت معاشرے نے، اسلام نے اس کو دی۔ صحابہ بیٹھے تھے، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ جس کی 2 بیٹیاں نہ ہو 1 ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کی بھی اچھی تربیت کرے اس کے لیے بھی جنت۔ علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے، اب کسی کی 1 بیٹی ہے، کسی کا 1 بیٹا ہے، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ بیٹی کو اگر اسکول پڑھاتا ہے تو بیٹے کا خرچہ نہیں تو کیا کرے؟ کس کو پڑھائے اسکول، بیٹے کو یا بیٹی کو؟ علماء نے لکھا ہے کہ بیٹی کو پڑھائے۔ کیوں؟ اگر ایک بیٹی کی آپ اچھی تربیت کریں گے تو کئی خاندان سدھر جائیں گے، سنور جائیں گے۔ اب ایک بیٹی کی اگر اچھی تربیت ہوگی، جہاں اس کی شادی ہوگی کئی خاندانوں کی وہ اچھی تربیت کرے گی۔ تو اولاد میں بیٹیاں بوجھ نہیں، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، تو جو ان کی اچھی تربیت کرے گا کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی رفاقت ہوگی۔ چھٹا وہ خوش نصیب انسان ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، یہ بھی کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ پیارے آقا نے فرمایا الا اخبرکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسے آدمی کے بارے میں بِأَحَبِّكُمْ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي، جو سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ کون قریب ہوگا یا رسول اللہ؟ احسنکم اخلاقا، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جس کے اعمال میں سب سے زیادہ وزنی جو چیز ہوگی، نماز نہیں فرمایا، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، فرمایا اعمال کو وزنی کرنے والی چیز انسان کے اخلاق ہوں گے۔ اخلاق ہوں گے جس کی وجہ سے انسان کا نام اعمال وزنی ہو جائے۔ اور 7واں وہ آدمی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوگا، سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت کے دن جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ 8واں وہ آدمی ہے خوش نصیب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جس کو نصیب ہوگی۔ 8ویں نمبر میں فرمایا کہ انسان دعائیں زیادہ کرنے والا ہو، کیونکہ دعائیں ایسی چیز ہیں جو انسان کی تقدیریں بدل دیتی ہیں۔ ہر دعا میں یہ شامل کرے، جیسے ہر انسان دعا کرتا ہے یا اللہ میرا اچھی جگہ رشتہ ہو جائے، تو یہ دعا بھی تو شامل کرنی چاہیے، یا اللہ قیامت کے دن مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرما۔ تو آدمی ہر دعا میں اس دعا کو شامل کر لے تو انشاءاللہ اسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ پاک ہم سب کو عمل